أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على من جعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله الذين ذهبوا عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. صلوات على محمد. توجہ عزیزان محترم، یہاں سے لے کر آخری فرق تک جو اس روش سے پہلے سے آشنا ہے، یہاں پہلی محرم سے لے کر آج بظاہر سلسلہ عشرہ اولیٰ مجالس اعضاء کی آخری مجلس اعضاء میں خطیب کا طرز سخن کیا رہا ہے؟ کوئی گھبراہٹ تو نہیں ہے؟ بس اس کی ضیافت طبع کے لیے ایک بار پھر یاد دہانی کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ میں پہلے فقرے سے ہی اپنے موضوع میں قدم رکھنا چاہتا ہوں، اور حمد ہے. مجھے بھی معلوم ہے کہ آخری سلسلہ ہے تقریر کا، اور میں نے بھی کتنی محنت کی ہوگی صرف یہ ترتیب دینے میں کہ علی کے چہرے کی محبت میں گرفتار رہنے والے وہ چہرے جو پہلے دن سے یہاں مجھے اپنا چہرہ دکھا رہے ہیں، انہیں تقریر کا پہلا فقرہ کیا نظر کرنا چاہیے؟ لاہور والوں تمہارا حق ہے کہ زندگی میں پہلی مرتبہ سجائے وہ فقرہ تمہاری شاداب سماعتوں کی نظر کرے. اختر عباس زیدی، حق ہے اس اللہ کی جس نے اپنے کمال کو اپنے چہرہ ذوالجلال میں پوشیدہ رکھا. تو توقع ابھی بھی زیادہ تھی. کاش کہ لوگ پہلے فقرے کو سن کر خاموش نہ رہے، بلکہ دیکھو جب ذاکر سکندر زیدی جیسا ذاکر منظور نظر، اور نظر بھی وہ اللہ والی نظر. آپ دیکھو نا، مجھے میری حوصلہ افزائی فرمائیے ذاکر نے. ذاکر سے بہتر قوم سمجھے گا ذاکر کا مزاج کیا؟ دو دفعہ مجھے دیکھے گا واہ چہرہ ذوالجلال، میں نے تو خدا کی قسم پردے میں رکھا ہے. ابھی دم نہ دے دو اگر میرے ساتھ آج تک، لیکن وہ اختر عباسی کا جو بغیر دلیل کے کچھ بھی کہے، پردہ کتنا ہٹنا ہے یہ فیصلہ بھی پردے کے مالک کا ہے. رات میں ضائع کر دیا. سنا ہے اللہ کے پردے کو تو بطول کہتے ہیں، اب تم ہی بتاؤ کہ بطول کا حاکم سوائے علی کے کوئی ہے سنگا؟ ابھی تو میں اپنے بھائی کو بھی تحفہ دینے لگا، اور جاؤ پھر اس کا سامان میں میرے ساتھ سکندر زیدی بھی شامل ہے، کیونکہ ایک ملک نے دوسرے ملک کو چھوڑا. اور یہ اتنے ملک یہ مزاج سے بچتے ہیں. میں نے کہا ہم تھے اس اللہ کی جس نے اپنے کمال کو، اب کمال کا ہی قافیہ ہے نا، جلال، اپنے چہرہ ذوالجلال میں پوشیدہ رکھا. ورنہ اس سے بھی بڑا بہتر قافیہ ہے میرے پاس، لیکن وہ قافیہ سن کر ممکن ہے یہاں کچھ اسٹریچر بھی منگوانے پڑ جائیں. لیکن ہاں میں نے تو کہہ دیا جو مجھے کہہ رہا ہے. لیکن اختر عباس زیدی پہلے تمہیں عاشب عاشور اس زیارت سے بہتر اور کیا دلیل ہوگی جو کم سے کم ایک بار پڑھنی ضرور چاہیے عزادار کو آج کی شب میں, اور وہ ہے زیارت جامع کبیرہ. پتہ نہیں جس کو اشارہ سمجھ میں آیا ہے, سنا ہے کہ اس زیارت میں بڑے بڑوں کو یہ کہنا پڑتا ہے السلام علیکم یا
اللہ یار کاش کے تو میرا ساتھ اور دے دیتے السلام علیکم یا آل اللہ محمد آل محمد کی طرف دیکھ کے تم کہتے ہو السلام علیکم یا آل اللہ اتنی توحید میں نے بھی پڑھی ہے کہ سورہ توحید میں وہ کہہ رہا ہے لم یلد ولم یولد نہ کسی کا بیٹا ہوں نہ کسی نے نہ کوئی میرا بیٹا ہے تو جب نہیں آواز سے قدرت آ جائے میں بے اولاد ہوں بے آل نہیں آپ جملہ سنو اختر پاس میں قافیہ نظر کر رہا تو پھر آپ دو نام میں جو اجازت کہ میرے ساتھ مل کے تم وصول ایسے کرو جیسے وصول کرنے کا حق ہے حمد ہے اس اللہ کی جس نے اپنے کمال کو اپنی آل میں پوشیدہ مجھ سے نہیں کر سکتے وہ انہیں میں ان کی زبان میں ان کے لہجے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ویسے بھی اور یہ مت دیکھا کرو کہ اختر عباس یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے کون بیٹھا ہے ویسے بھی جب ولایت اندر اتر جائے تو سامنے نہیں دیکھتے کہ کون بیٹھا ہے ایسا ہے یا نہیں آپ میری طرف دیکھو جس کے سینے میں یہ پہلے سے اڈیلی بھی ہے والد ولایت کے مالک نے اپنی ولایت کب کتنا کمال اس کے چہرہ ذوالجلال سے ظاہر ہوا یہ میرا موضوع سخن نہیں لیکن جب وہ چہرہ خود ظاہر ہوا محسن ہاشمی میری مجھے ذاکر نے داد دے دی اور میں ابھی پھر کہہ دیتا ہوں دیکھو ایک ہے چہرہ یوں کہ ظہور ہو کس کا اس کے جلال کا اور دیکھو مثال کے طور پہ جمال اور جلال کا ایک فرق سنا بسم اللہ کا مطلب یہ تو نہیں قبلہ رہنے دے آج اچھا بسم اللہ کہاں تو میں آپ کی بسم اللہ سے ہی جواب دیتا ہوں اجازت ہے بلکہ چہرے ذوالجلال اور ایک ہے جمال پردے میں ہوتا ہے اور جلال چھپائے نہیں چھپتا اب یہ دیکھو جس نوجوان بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے اپنے دل میں کوئی بھی نام سوچ لو اس کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا چلے گا اختر عباس نے اس کے لیے دل میں کیا رکھا ہوا کیوں کیونکہ جمال ہے نا پردے میں یار تم میری طرف دیکھو میں تمہارا مزاج پڑھنے لگا ہوا نہیں مانو لیکن اگر اختر عباس کو بیٹھے اس پر اللہ نہ کرے کسی بات پہ غصہ آ جائے اور تو سے منہ سے کچھ کہنے کی ضرورت رہے چہرے سے ہی پتہ لگ جائے گا سمجھ میں آیا کیونکہ جلال ہے چھپائے نہیں چھپتا اب علی ہے اللہ کا جلال آئے میں نے کتنی سادگی سے سب پڑھ لیا ہے غریب ٹاؤن میں بیٹھے ہوئے علی والا علی ہے اللہ کا جلال اور جلال تو چھپائے نہیں چھپتا یہی تو وجہ ہے علی کو غیروں نے بھی چھپایا اپنوں نے بھی چھپایا ستم تو یہ ہے کہ علی کو علی نے خود چھپایا پھر بھی اتنا دکھا کہ لوگ اللہ سمجھ بیٹھے پڑھواؤ اپنا نصیب جو خاموش رہ گئے انہیں قرآن مجید کی آیت سناؤ ارے چلو آج پھر تم اپنا نصیب پڑھوا رہے ہو قرآن مجید کی آیت ہے نا فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ اب یہ بات الگ ہے کہ کاشیاں سننے والے ہوتے وجہ اللہ الگ ہے وجہ الرب الگ ہے وجہ الگ ہے یار یہ ساری الگ الگ آیتیں ہیں اور اللہ کا چہرہ یا چہروں کی اللہ اور اقسام میرا موضوع سخن نہیں لیکن بہرحال جب یہ آیت پڑھی گئی فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ تم جدھر دیکھو تمہیں نظر آ رہا ہے سوائے اللہ کے کسی کا چہرہ نظر نہیں آئے گا چلو اب کیا یاد کریں جب پوچھنے والے نے میرے مالک کے سامنے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ مالک کی وجہ اللہ کیا ہے اللہ کا ترجمے کی ضرورت ہی نہ پڑے مجمع میں علی نے اپنے سینہ توحید کو جینا کیا اشارہ کر کے ارشاد فرمایا انا وجہ اللہ پوری حدیث سنو علی کہتے ہیں انا وجہ اللہ یقرأ اللہ تعالیٰ فی کتابہ الکریم فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللہ علی کہتے ہیں اللہ کا دکھنے والا چہرہ میں علی ابن ابی طالب ہی تو ہے ایک
منٹ اوپر دیکھو، دائیں دیکھو، بائیں دیکھو، جائیں دیکھو، جہاں دیکھو تو میں سوائے اللہ کے چہرے کا کچھ نظر نہیں آنے والا. اب اگر تم میں دم ہے تو بچھاؤ اپنا مصلی، کرو کعبے کی طرف رخ. اگر دم ہے تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ کہہ کے تو دکھاؤ مالک میرے سامنے سے وجہ اللہ کو ہٹا پھر نماز پڑھیں گے. تو باہر بیٹھے ہو صدقے مومنین کرام، یہ پہلے بندے سے لے کر وہ آخری بندے تک کہاں جہاں میں دیوار ڈالی ہے. آج مل کر علی کی سنائیں بلند کریں، مل کر بھٹ گو تو سہارا مل کر پوری گرین تو مل کر بھٹ گو تو سہارا، بھٹ گو تو سہارا، ڈوبو تو کنارا، نبیوں نے پکارا میری آنکھ کا تارا، آقا ابو ذر، مولا اکبر، نبیوں سے افضل، ولیوں سے برتر، ہم سب کا رہبر، ہم سب کا لیڈر، مست کلندر، مست کلندر، مست کلندر، مست کلندر. تو قبر سے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر قرآن نعرہ ہائے ناری. قبر سے باہر جو کر لے لیکن ویکسین یہیں سے لگوا رہی ہے. میرا کام ہے کہ میں انتظامی امور کو ساتھ ساتھ انجام دیتا رہوں. حسین ہاشمی صاحب ملے گا تو نہیں کہیں سے لگنا ہے آپ کو ایسا مولوی. مالک مولویوں کی صف میں نہیں، ذاکروں کی صف میں شمار فرمائے. کیوں میں نے کہا؟ کیونکہ اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا میں مولوی ہوں، یہ کہا ہے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذاکر بن جاؤں گا. اور تم بھی کیا یاد کرو گا؟ چلو وہ بات آ گئی یہ ویکسین لگوانے کی تو ناراض تو نہیں ہو گیا کرو. ویکسین لگواؤ، آل محمد کا شفا خانہ ہے یہ امام بارگاہ. پہلے ولایتی ٹیکے تو لگوا لو. یار پتہ نہیں بیٹھے ہوگا، چلو یہ ٹیکہ لگواؤ، پھر اہتمام کرو، ویکسینیشن کرواؤ. میں دیکھتا ہوں کرونا کیسے آتا ہے، ورنہ پھر تقسیم بندی تو ہو چکی ہے. تمہارے نصیب میں صرف کرونا، ہمارے نصیب میں حسین کرونا. دونوں ہاتھ بڑھ کر کے وہی سبھی تفری زدوری قلندری نعرہ حیدری. اور اچھا بگاڑ ہے تو بچے نے کتنی خوبصورتی سے بات چہرے پہ واپس لا کے چھوڑ دے. کیا ہو تم ہماری قوم کے بڑے، کیا اس قوم کو اس اسٹیج پر پڑھنے والے بچوں کی برابری نہیں کر سکتے؟ یا تو سننے والوں کا موضوع نہیں چھوٹتا، پڑھنے والے کا کیسے چھوٹتا ہے؟ اور اس قدر جدی وہ میں اس طرح کہ چہرہ دل چاہ رہا یا نہیں چاہ رہا. اچھا اور وہ میں یہ کہتا کہ چہرہ تو خود وجہ ظہور ہے، وسیلہ ظہور ہے. اس کا اس کے کمال کے ظہور کے لیے ہوا چہرے کا ظہور، نہیں اور چہرے کے ظہور کے لیے کہوں دوسرا فقرہ. چلو اس انداز ہو جگہ کہ کون کتنا سن چکا ہے. ابتدا اس رب سکندر زیدی لفظ آیا نہ ہو، ابتدا اس رب ذوالجلال آپ کے مجمع سے ضائع نہ ہو، ابتدا اس رب ذوالجلال کے توجہ بابوں پر رکھ کر توجہ برکت ترین نام سے جس نے اپنے چہرے کی چاہے ظہور کی تعمیر میں حصہ لینے والے مزدوروں کو اجرت میں نبوتیں عطا کر دیا. اجازت کہ آپ کہتے ہیں بسم اللہ، کیونکہ بسم اللہ سے نہ پہلے تو نکلتا ہی ہوتی ہی بے کی تلاوت ہے.
اور کیا یاد کرو گے درمیان میں جو اسم ہے وہ بھی تو میرا علی ہے. چلو یہ بھی میرا موضوع ہے سخن ہے، لیکن حقیقت بسم اللہ بھی یقین مجھے یقین ہے کہ انگنت ذاکرین نے انگنت بار کئی انگنت مجالس پڑھ دی ہوگی، لیکن مجلس تو وہی اچھی ہے جو یاد رہ جائے. میں تو بس اتنا جانتا ہوں. تو جب اپنے چہرے کے ظہور جائے ظہور کی تعمیر میں حصہ لینے والوں کی کو وہ مزدوروں کو اجرت میں نبوتیں ملی نہیں ملی. کتاب والا ہے قصص الانبیاء، قصص بسم اللہ ابراہیم علیہ السلام، مگر کتاب ان کی نہیں لکھی، نے بھی لکھی کتاب، اصفہانیوں نے بھی لکھی، ایرانیوں نے بھی لکھی، عراقیوں نے بھی لکھی. اور لیکن ایک قصص الانبیاء کے عنوان سے کتاب علامہ راوندی رے الف واو نون دال یہ راوندی قال اللہ مقامہ نے لکھی، اور اس میں انہوں نے جو واقعات بیان کیے نبیوں کے حالات اور معاملات کے، اس میں چپنی کی چاہے ظہور کی تعمیر کی باری آئی. خاموش ان کا عقیدہ ہے کہ مالک کعبہ اس میں نہیں آئے ہیں یا نہیں آئے. آپ کر دو پتہ لگے اس پہ بھی کوئی کام کر گیا. اچھا مولا کی تعمیر میں حصہ لینے والے دو باپ بیٹوں کا خلوص قربان نہیں کیا. میرے مولا جانتے ہیں کہ ہم نے نبیوں کا احترام جیسے کرنا چاہیے تھا، نہیں سمجھے نہیں پڑے ہم نے انبیاء کے حالات جیسے جیسے واقعات ان کے کتابوں میں قلم بند ہے، اور یہ تو وہ ہے جو کتابوں میں ہے، اللہ جانے وہ کیا ہے جو حجابوں میں ہے. میں تو میری تو طبیعت اب اندر سے مائل پھر ہو گئی ہے، مائل پہ تقریر ہو چکی ہے. جو وہاں تک بیٹھا ہے سر اٹھا کر اپنی امانت وصول کرے، کیونکہ یہ امانت بھی ایسی ہے سر اٹھا کے ہی لی جاتی ہے نا. چلو میں فلسفہ نزول کی طرف نہیں جا رہا کہ نزول خیرات اور اس کے اقسام اور اس کے مدارج اور مراحل کیا ہے، لیکن یہ پھر کبھی سر یعنی کہ جب جناب ابراہیم نے اللہ کے گھر کو تعمیر کر دیا تو آسمان کی طرف راوندی کہتے ہیں اپنی نظروں کو اٹھایا. کس کا گھر بنایا ہے؟ ٹرسٹی کسی مولوی کا بنا دینا. شیعوں کی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی ادارہ کوئی بھی ٹرسٹ کسی مولوی کا گھر بنا دے، 6 مہینہ کالر نیچے ہی نہیں آتا ہے. اب ہم ہی تو ہیں مولوی صاحب کا گھر جنہوں نے بنایا تھا، تو پھر بھی ایک ٹرک بیٹوں کا الگ سے بھجوایا تھا. ایسا ہی ہے نا. تو اب ابراہیم نے مولوی کا نہیں، میرے مولا جناب ابراہیم حضرت ابراہیم صلوات اللہ وسلام علیہ، اور انہوں نے ان کے صاحبزادے نے صلوات اللہ وسلام علیہ مجمعین، جناب اسماعیل جناب ابراہیم، انہوں نے گھر جب بنا دیا نا اللہ کا. دیکھو میری طرف، جب اللہ کے گھر لطف آ رہا ہے مزہ آیا، جب اللہ کے گھر کی تعمیر فرما دی تو راوندی کہتے ہیں کہ جناب ابراہیم نے آسمان کی طرف نظریں اٹھا کے کہا ربی بنیت بیتا لکا و70 مساجد. یار بدنا سادی عربی پڑھا، ربی بنیت بیتا لکا و70 مساجد، پالنے والے تیرا گھر بنایا اور 70 مسجدیں بھی بنائی ہے. سنو گے گریتا والے، جیسے ہی ابراہیم خلیل سے یہ جملے سنے تیرا گھر بنایا ہے 70 مسجدیں بنائی، آوازیں قدرت آئی، کوئی احسان تو نہیں کیا، میں نے اجرت دی ہے. میں تمہارے کیا کہتے ہیں، اور آپ کے بھی تیور بدل گئے نا. سن کے سوچو، جب خلیل نے رب جلیل کے بدلے ہوئے تیور دیکھے، ہائے تو اب لہجہ بدل دیا. نہیں پالنے والے، میں تو یہ کہہ رہا تھا یار تمہارے کیا کہتے ہیں جب ایک ایک صفحہ ساتھ کر رہے ہو، یہاں تک کہ جنبش ابرو کا بھی حق ادا کر رہے ہو. جناب ابراہیم نے کہا پالنے والے، میں تو یہ کہہ رہا تھا فَهَلْ تَزِدْ لِي مِنْ عَجْرِي، کیا میرے اجر میں، پتہ نہیں تم جانے کا والے ہو، کیا میرے اجر میں فَهَلْ تَزِدْ لِي مِنْ عَجْرِي، کیا میرے اجر میں اضافہ نہیں ہو سکتا؟ ہائے ہائے یار تم نے تو ابھی سنا بھی نہیں ہے کہ اگلا جواب کیا اس پر یہ حال ہے. اللہ جانے یہ فکرہ سن کے تم کتنی پرواز کرنے والے ہو. جب پرواز کرو تو اس حقیر فقیر کو بھول نہ جانا.
ربی بنیت بیتا لک سبعین مساجدا فعلنے والے میں نے تیرا گھر بنایا ہے 70 مسجدیں بنائی ابراہیم احسان تو نہیں کیا میں حجرت دے چکا ہوں بناجری مالک میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ میری اجرت میں اضافہ نہیں ہو سکتا اللہ کرے مجھے ترجمے کی ضرورت نہ ہوتی لیکن اشتہارے کے نہ ہے اشارے سے سمجھنے کی کوشش تو کرو کہنے والا کہتا رہا ہے جیسے ابراہیم نے کہا فانتظرنی بناجری آواز خدا ابراہیم کا انکا اشبعت جائع من شیعت علی ابن ابی طالب میں جو خاموش و ترجمہ بھی سنو آواز قدرت ابراہیم میرا گھر ہی بنایا ہے نا علی کے کسی بھوکے شیعہ کا پیٹ تو نہیں بھر دیا لطف آ رہا ہے یا نہیں تو یہ اتنی بات ہے کہ بیک فٹ پہ کیوں آ جاتے آپ کیا سمجھتے مجلس ہو گئی ہے مولا جانتے ہیں ابھی تو میں نے اگرائی بھی رہی کأنک اشبعت جائع من شیعت علی بن ابی طالب او یا ابراہیم او قسوت عورت من شیعت علی بن ابی طالب ابراہیم میرا گھر ہی بنایا ہے علی کے کسی بھوکے شیعہ کا پیٹ تو نہیں بھر دیا یا علی کے کسی برہنہ تن شیعہ کو لباس تو نہیں پہنا دیا پتہ نہیں مجھے کون بات کس تناظر میں دے رہا ہے جناب ابراہیم نے آسمان کی طرف حیرت زدہ نظروں سے دیکھے کہا پالنے والے تیرا گھر بنانے کا ثواب کم اور علی کے بھوکے شیعہ کا جو باہر والے اب تو مجھے بھی نظر آ رہے ہو اب میں نہیں دیکھنے دوں گا تو میں نہ بائیں ویسے بھی ہم یہاں والے ہیں نہیں میں بڑی تیزی سے کہہ کے جا رہا اشبعت جائع من شیعت علی بن ابی طالب وقصوت عورت من شیعت علی بن ابی طالب ابراہیم یہ گھر ہی بنایا ہے نا علی کے کسی بھوکے شیعہ کا پیٹ تو نہیں بھر دیا ابراہیم کہتے مالک تیرا گھر بنانے کا ثواب کم اور علی کے بھوکے شیعہ کا پیٹ بھرنے کا ثواب زیادہ ابراہیم نبی ہو کے سجدے میں گر کے کہتے اللہم عرفنی علیہ ماننے والے ذرا علی کی معرفت تو کرو صدقے دل ہے بات آگے بڑھاؤ کأنک اشبعت جائع من شیعت علی بن ابی طالب او قسوت عورت من شیعت علی بن ابی طالب سر جھکا کے کہتے ہیں مالک تیرا گھر بنانے کا ثواب کم علی کے ایک پوری شیعت کے پیٹ بھرنے کی بات نہیں ہو رہی آج تم میری فکروں کی قدر کرو ایک بھوکے شیعہ کا پیٹ بھرنے کا ثواب ابراہیم زیادہ مالک اللہم عرفنی علی اب خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ جب قیمت اس فقرے کی گرین ٹاؤن والوں نے دینی ہے نا اسے جس کا یہ جملہ ہے تو خدا کی تو اگر آپ نے بھی نہیں دینی تو پھر تو شاید ہی کسی نے دینی ہے اس فقرے پہ ساتھ میری طرف دیکھیے گا کأنک اشبعت جائع من شیعت علی بن ابی طالب وقصوت عورت من شیعت او قسوت عورت من شیعت علی بن ابی طالب اللہم عرفنی علیہ ابراہیم نبی ہو کر حجت ہو کر معصوم ہو کر کہہ مالک علی کی معرفت تو کرا یعنی ابراہیم ہزاروں برس پہلے اپنی لسان نبوت سے یہ فتوہ توحید سنا چکے ہیں علی کی معرفت اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی جب تک اللہ خود نہ کروائے جملہ مشہور کرنا اللہ خود نہ کروائے اور تم جانو اور وہ جانے جس کا یہ جملہ ہے میں بھی تم سمیت کھڑے ہو کے خیرات پیش کروں تو خدا کی قسم حق ادا نہیں ہوتا جیسے ابراہیم نے کہا علی کی معرفت کرا پردے ہٹے آواز قدرت ابراہیم سناؤں یا دکھاؤ اللہ اکبر کم از کم داد ایسے ہی بننے کی اللہ اکبر یار پتہ نہیں تمہیں سمجھ میں آیا ہوا ہے کیونکہ آج ذکر بھی کسی اس کا کرنا ہے جو علی بھی ہے اور اکبر بھی
لیکن بہرحال اگر اجازت ہے تو بات آگے بڑھا خطابت تو وہی ہوتی ہے کہ جہاں سرے سے سرا خود بخود جڑنا شروع ہو جائے، یعنی جتنا تمہارے لیے تہجد آمیز ہو اتنا ہی میں خطیب کو بھی متعجب کر دے۔ اور عجیب اگر کوئی ادا صادر اس فرش پہ کسی سے ہو رہی ہے تو اس میں گھبرانے کی بات تھوڑی ہے۔ عجیب ہم سے نہیں ظاہر ہوگا تو کہاں سے ہوگا؟ کیونکہ اس کے ماننے والے جو مظہر العجائب خیر اب کتنے موضوعات کو چھوتا ہوا واپس آؤ، ہاں دیکھو یہاں سے بھی بات آگے چلے جائے، لیکن بہرحال اللہم عرفنی علیک یا ابراہیم، کھلے تو نہیں سناؤ یا دکھاؤ؟ ابراہیم سر اٹھا کے مسکرا کے کہتے مالک اگر دکھا دے تو کیا ہی اب میرا دل چاہ رہا، اور اب میں ترجمہ نہیں کروں گا۔ جناب ابراہیم نبی دیکھ ہی رہے تھے، کرامتی لکھتے ہیں آسمان سے پردے ہٹے، اور پتہ نہیں تمہارے ہٹ رہے یا نہیں ہٹ رہے، آسمان سے پردے چھٹے، آسمان سے پردے ہٹے، اور ابراہیم دیکھ کر ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹ کر چونکے۔ سناؤں کیا دیکھا؟ راوندی کہتے ہیں جیسے ہی پردے ہٹے ابراہیم نے دیکھا درمیان میں سے بڑا تحفہ نہیں ہے میرے پاس ان کے لیے جو 9 دن مسلسل آتے رہے ہیں، اور جو آج بھی پہلی مجلس میں ایسے سن رہے ہیں جیسے صدیوں سے ہم ایک دوسرے کو ہی سنا رہے ہیں۔ ابراہیم کے لیے جیسے ہی پردے ہٹے جناب ابراہیم نے دیکھا کہ درمیان میں ایک اور سرور کے چاروں طرف لامتعداد لامحدود چہرے، آئے میرے بچہ گفتگو تو بھی چہرے کا ہی طواف کر رہی ہے، لامتعداد لامحدود چہرے اس نور کے طواف میں ہے۔ ادھر ابراہیم نے یہ منظر دیکھا، سر سجدے میں جھکایا، ہاتھ کو دعاؤں میں اٹھایا، بالنے والے اشاروں سے قرائن سے علامتوں سے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ جو درمیان میں نور ہے یہ علی کا ہے، لیکن مالک کی جو لامتعداد لامحدود چہرے مستقل اس نور کے طواف میں ہے، مالک یہ چہرے کون ہے؟ ترجمہ نہیں کروں گا، آواز قدرت ابراہیم ہؤلاء شیعات علی ابن علی جس کا بھی کامن دے دیا اس کا جیو